غریب ماں کی طرح ہے، وہ بیوی چلی آتی ہے، دیکھتی ہے میرے بچے کو کون رو رہا۔ یہ کوئی تصور نہ کرے مجلس حسین رک جائے گی، نہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، مجلس باقی رہے گی، مجلس حسین ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ کو پتا ہے قرے ارض پر کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں؟ پانی پہ مجلس ہو رہی ہے، پہاڑوں پہ مجلس ہے، صحراؤں پہ مجلس ہے، سمندروں میں مجلس ہو رہی ہے، زمین میں مجلس ہے، برف کے پہاڑوں میں مجلس ہے، چھوٹے مکانوں میں مجلس ہے، بڑے عاشقانوں میں مجلس ہے، مسجدوں میں مجلس حسین ہے۔ ایک بی بی ہر جگہ جاتی ہے، دیکھتی ہے میرے بچے پر کون رو رہا۔ بصرے میں ایک میاں بیوی بصرے میں رہا کرتے تھے، بہت غریب تھے، دن بھر کام کرتے، شام کو جو بچ جاتا اسے جمع کر رکھتے، کیونکہ انہیں پتا تھا محرم میں ہماری مجلس ہونی ہے۔ قحط پڑ گیا، 1 سال کچھ بھی کمائی نہیں ہوئی۔ اب جیسے ہی ان کے مجلسوں کے دن آئے، یہ بیوی میاں سے رو کے کہنے لگی، زوجہ شوہر سے کیا بتاؤں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کل حسین کی مجلس ہے۔ کسی مجلس کو خدا کی قسم حقیر نہ سمجھنا، ایک انسان ہو کہ 1 کروڑ کا مجمع ہو۔ اس نے کہا کہ میں باہر جا کر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مل جائے۔ باہر چلا گیا، پڑوس میں مجلس ہو رہی تھی عورتوں کی، یہ عورت چلی گئی، مجلس ہو گئی۔ اس بی بی نے گریہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، اے حسین کی ماں فاطمہ، آپ کو میرے دل کا حال پتا ہے، میں حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کل مجلس ہے حسین۔ ماں بھی میری مدد فرمائیے بی بی، یہ کہہ کر مجلس سے بازو سے وہ اپنے گھر میں آئی تو کیا دیکھا، دروازہ کھلا ہے، اندر نور ہے، وہ چلا رہا۔ یہ کام گئی، دیکھا 4 عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہے، کوئی صفائی کر رہی ہے، کوئی پانی سے برتن کو دھو رہی ہے۔ کام کر کہنے لگے، بیویوں کون ہو؟ نورانی چہرے والوں، آپ نے اتنا اعزاز کر دیا، میرے گھر میں قدم آپ کے۔ ایک نے کہا کہ میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، تیسری بیوی نے کہا میں خدیجہ ہوں، کسی نے کہا میں سارہ ہوں۔ ہم آسمان سے مجلس حسین کے لیے تبرک لائے۔ یہ رونے لگی، دیکھا وہاں عاشقانہ چھوٹا ایک علم تھا، وہاں پر دیکھا ایک بی بی ایسے رو رہی ہے، ان کے لفظ میرے نہیں واللہ ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان مر گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا، بیویوں وہ کون ہے؟ ان بیوی نے بالوں کو ہٹایا، کہ میں غریب حسین کی ماں، اس کی ماں جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، ارے اس حسین کی ماں جس کا جسم خون سے لت پت بھرا تھا، ارے وہ رونے والا کوئی نہ تھا، اس پر قدموں میں گر گئی بی بی یہ سرفراز اعجاز فرمایا آپ نے، بی بی جب تک زندہ رہوں گی حسین پر روتی رہوں گی۔ شہزادی نے کہا میں تمغہ دینا چاہتی ہوں، تو اپنے گھر میں میرے بچے کا ذکر کرنا چاہتی، یاد رکھ میری شفاعت تجھے ملے گی، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تجھے ساتھ لے کر نہ چلی جاؤں۔ اتنی بی بی فاطمہ کو احساس ہے کہ وہ حسین کی مجلس کبھی رکنے نہ پائے۔ آج 40 ہے حسین کے چاہنے والوں، زینب کے لیے بہت سخت دن ہے آج کا، نہیں معلوم اگلے برس 40 ہم کر سکے نہ کر سکے۔ مولا ہمارا پرسا
فرما لو مولا۔ حسین کے چاہنے والوں، ایسے غریب تھے حسین، ایسی ایسی روایتیں پڑی ہے اس آنکھ سے کہ روتا رہا۔ امام نے کہا اگر تمہیں ہمارے مکمل مصائب پتہ ہو تو تمہارے جگر پھٹ جائیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا مولا آپ نے۔ ایک روایت جو پڑھی میں نے، ابھی مخنف کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنا وار کیا حسین پر، کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا جو حسین غریب پر استعمال نہیں ہوا۔ تلواروں کو زہر میں بجھا کے استعمال کیا حسین پر، تیروں کو زہر میں بجھا کے استعمال کیا، ہاتھ بھر کے نیزوں کا استعمال کیا، بڑے نیزوں کا استعمال کیا، خنجر کا استعمال کیا، ہماری زبان میں جو گتھی کہتے ہیں اس کا استعمال کیا، بعض ایسے اسلحہ کا استعمال کیا اس کا نام زبان پر آئے تو دل باہر آتا ہے۔ ابن انس ملعون جب حسین تڑپ رہے تھے اس وقت کہ جب کچھ نہ تھا تو کسی ظالم نے گرم ریت حسین کے زخموں پہ ڈال دی۔ حسین تڑپ رہے ہیں، ابن انس ملعون لے کر چلا خنجر نما ہتھیار۔ آپ نے سنا خنجر کو یوں کاٹتے ہیں، ظالم نے ایسے حسین پر وار نہیں کیا، خنجر کو یوں پکڑتا ہے، حسین کے قریب آتا ہے، حسین کے گلے پر اب جو وار کرتا ہے پلٹا کر کھینچتا ہے، خون کا فوارہ۔ حسین کہتے عباس، حسین بہت تڑپے۔ یہ تڑپ کو دیکھ کر آدم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ ادھر نوح نے دیکھا کوئی پتھر لگا رہا ہے۔ حسین بار امام سلام کرتے ہیں اس جد مظلوم پر جو کبھی سیدھے ہاتھ کو مارتے تھے، جو کبھی بائیں ہاتھ کو مارتے تھے۔ یہ تڑپ ایسی تھی، کبھی سیدھا ہاتھ کبھی بایاں ہاتھ، کسی نے ہاتھ پر وار کیا، کسی نے پہلو کو کاٹا، کسی نے پسلیوں کو کاٹا۔ نوح نے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، نوح پلٹے۔ ابراہیم نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، عیسیٰ پلٹے، موسیٰ پلٹے، مصطفیٰ نے کہا ارے زبان چسا چسا کے مرا کیا، میرے حسین کا یہ حال، چہرہ موڑا۔ علی نے کہا میرے لال میں دیکھ نہیں سکتا۔ سب چلے گئے، علی نے دیکھا۔ جب علی چلے گئے حسین نے مکمل طاقت کو جمع کیا، آہستہ سے کہا اماں 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 آپ نہ جاؤ، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا۔ فاطمہ آگے بڑھی، اپنے جھولی کو پھیلایا، میرے لال نہیں جاؤں گی بیٹا، ظالم نے مار۔ آپ کی آواز بلند ہے، مولا سلامت رکھے۔ بی بی کی سواری آ چکی ہے، دل میرا کہتا ہے بی بی غلام گریہ کر رہے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ قبول کر لے بی بی۔ اے بی بی تیرے غلام آئے حبیبی کلیمے ہیں۔ وہ ایسی غریب ماں اتنے درد کو دیکھا، ابھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ حسین کے لاشے پر 10 گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ عرب کے بڑے گھوڑوں کو اگر دیکھا ہوگا تو دل کام جائے گا۔ اتنے بڑے وزنی گھوڑے جن کی تازہ نال بندی ہوئی، یعنی نئے نئے کیلوں کو ان کے پیروں میں لگایا، حسین کے جسم پر دوڑے۔ ایک مرتبہ لاشے کو پامال کیا، 10 گھوڑے قریب فرات کے آئے، دیکھا ایک بی بی چادر اوڑھے قریب آئی گھوڑوں کے، اپنی ردا کو زمین پر بچھایا، گھوڑوں نے پیروں کو اٹھایا،
ایسی غریب ماں نہ ایسا غریب بیٹا دیکھا۔ حسین کے چاہنے والوں دو محبتیں بہت مشہور ہیں، ایک حسین اور زینب کی محبت کہ زینب نے سب کچھ قربان کر دیا حسین پر، تو زینب کی طلب ہے نا، اس آنکھوں سے میں نے پڑا مخاطب میں کہ زینب ایک بار نہیں کئی بار خیمے سے باہر آئی ہے، جب بھی خیمے میں آتی زمین میں بیٹھتی، خاک کو سر پہ ڈالتی، تماچے لگاتی، کہتی بیٹا میرا بھائی زندہ ہو رہا، جو طرف تھی زینب کی میرا حسین۔ اور ایک بیوی شہزادی سکینہ اور وہ بھائی بیمار کربلا، اتنی محبت 4 سالہ بچی کی اپنے بھائی سے کہ بھائی تڑپتا ادھر بہن تڑپتی، بھائی روتا ادھر بہن روتی، ادھر سکینہ کی محبت دیکھنا کہ بہت کم پانی آتا، جب بھی پانی آتا تو سکینہ دوڑ کر بیمار کی لوہے کی زنجیر پر پانی ڈالتے، کیونکہ لوہا اتنا گرم تھا۔ اور یہ ظالم ملعون کوفے سے شام تک پتھریلی راستوں سے قافلے کو گزارے، یہ بیمار کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، لہو جاری ہو گیا تھا، ایک بیمار تڑپتے دیکھ رہی ہے سکینہ، لیکن شمر ملعون کے ڈر سے رک جاتی، تیز آگے بڑھتی پیچھے بڑھتی، آگے آتی پیچھے ہٹتی۔ شمر ملعون سوچا کہ دیکھو یہ بچی کرتی کیا ہے، آنکھ کو بند کر لیا، تیزی سے آئی، پوچھو بھیا کیوں کرا رہے ہو درد؟ کہا سکینہ پیروں میں کنکریاں چبھ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے سکینہ، ابھی رک جاؤ بھائی کہہ کر بیمار کے قدموں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، آہستہ آہستہ ایک ایک کنکر کو نکالا، کچھ اضافہ ہوا، شمر ملعون جا گیا، تیزی سے آگے آیا، ایک مرتبہ تازیانہ جس میں لوہے کے کیل تھے، سکینہ کو مارنے لگا، بیمار گیا ہے، اے شمر اٹھا، ایسے ظالم تھے حسین کے چاہنے والوں، اتنا ظلم کیا سن سکو گے؟ ظالم کہتا ہے شمر ملعون نے ایک ظالم کو معین کیا، کہا کہ زینب کو سونے نہ دینا، زینب جب بھی سوتی ملعون دفن بجاتا، ناچنے لگتا، چیخنے لگتا۔ چوتھے امام نے کہا اپنی نمازوں میں اس پر لعنت بھیجنا۔ یہ حارث بن نوفل جس کا نام ہے تاریخ میں، یہ ملعون اتنا اذیت دے رہا تھا زینب کو کہ بی بی کئی دن سے سوئی نہیں۔ ایک وقت آیا کہ ملعون سو گیا، اب جو زینب نے دیکھا ملعون سو گیا، بی بی کی آنکھ بند ہو گئی، کچھ دیر گزری، شمر ملعون آیا، اسے جگا کے کہتا ہے کہ میں آ کر امیر سے تیری شکایت کروں گا، تم میری بات نہیں سنتا۔ بس وہ ملعون حارث خیمے میں آیا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھا، سامنے گھوڑے کا چابک تھا، چابک کو لیا، زینب کے ہاتھ بندھے، زینب سو رہی ہے، اے میرے اللہ کاش بچا لو زینب کو۔ ظالم نے چابک اٹھایا، زینب پر وار کیا، پیشانی پھٹی، لہو بہا، ہاتھ کھلے، ہاتھوں میں خون کو لیا، سامنے گھوڑا تھا، گھوڑے کے گلے میں عباس کا سر تھا، قریب آئی، عباس زینب کا ہاتھ، سلام زینب آپ پر۔ یہ قافلہ چلتا گیا، شام کے دربار میں قیامت کی شام خدا آپ کو زیارات نصیب فرمائے۔ علماء
شام سے کچھ لانا نہیں. زینب کے دکھ کا نام بازار ہے, زینب کے دکھ کا نام دربار ہے, زینب کے دکھ کا نام وہ زندان ہے. سنو گے کیا ہوا؟ 64 بیویاں, 700 کرسی نشی, روسا عمرہ دیکھ رہے ہیں. زینب بسے گردن سے ہاتھ بندھے, بالوں سے چہرے کا پردہ کیے, سامنے فضا ہے. ایسے میں دیکھا کہ ایک ملون آیا ہے, تعمیر میرا دامن جواہرات سے بھر دے, آج وہ لایا ہوں جو تجھ کو اتنا انعام دینا چاہیے. بتا کیا لایا؟ ایک کیسے کو کھولتا ہے جس میں ایک کپڑا ہے جو خون آلود ہے. اٹھایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین کا کرتا ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. یزید پوچھنے لگا, بتا کہ تو نے کیسے یہ کرتے کو حسین کے جسم سے اتارا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اتنے تیر چلائے امیر, حسین کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا. جب حسین زمین پر تھے ہم نے سینے کو دبایا, تیر آر ہوئے, ایک ایک تیر کو نکالا, ہم نے کھینچا, کرتا پھٹ کے آیا. ادھر دیکھا زینب لبی بگیری, ام لیلا روان, آئے حسین. رہائی مل گئی. چھوٹی سکینہ سو گئی زندان میں, رہائی ہوئی اور لٹا ہوا سامان آیا. زینب بہت تڑپی جب زینب کے ہاتھ ایک چھوٹی سی چادر ملی. تیزی سے لے کر بڑھی, دشت میں عباس کے سر کو اٹھایا, گودی میں سر کو لیا, لا کر سکینہ کی قبر پر رکھا کہ سکینہ اٹھو, تمہارا چچا آیا ہے. سکینہ تم چادر کو پوچھتی تھی نا, وہ سکینہ چادر آ گئی. حسین کے چاہنے والوں, ایک ایک سر ایک ایک بیوی نے لیا. قیامت کے مسائب ہے میں بیان کر سکوں. ایک چھوٹے سے سر کو رباب نے لیا, بڑے غور سے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا, رونے لگی. اب جو سر کو اٹھا کر گردن کی جانب دیکھا, تماچے لگائے. زینب نے پوچھا رباب کیا ہوا؟ کہا کہ بی بی جب یہ سر میں نے دیا تھا گلے پر اتنے نشان نہیں تھے, میرے بچے کے گلے پر اتنے نشان کیسے آئے؟ ارے ظالم, ہر صبح صندوق میں سروں کو بند کر دیتے, پھر نکالتے, بڑے بڑے نیزوں میں چھوٹے سر کو چباتے. جب جب سر چبتا اصغر کا گلا, وہ اصغر. زینب, ام کلثوم, رباب بھی آئی بیمار کو. اب دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے. سن سکو گے جو میں پڑھنے والا ہوں؟ ہتھکڑیوں کو اتارا گیا, بیڑیوں کو اتارا گیا, زنجیروں کو اتار دیا گیا, لیکن گلے میں جو توق تھی اس کا نام غلِ جامعہ ہے تاریخ میں. وہ اسے ایسی توق تھی جس پر لوہے کے کانٹے اطراف میں ہوتے, اور وہ لوہے کے کانٹے میرے غریب امام کی گردن میں پیوست ہو چکے تھے. بہت کوشش کی, نکل نہ سکی. یہ بیمار کی بارگاہ میں آپ ہے, مولا کوئی جملہ سخت ہو جائے تو معاف کرنا اس غلام کو. ایک مرتبہ لوہار کو بلایا گیا, امام کو لٹا دیا گیا. ایک ہاتھ کو زینب نے تھاما, دوسرے ہاتھ کو ام کلثوم نے تھاما. اب جو لوہار نے گلے پر خنجر کو رکھا, اس لوہے پر چلایا, بیمار آواز دے دے. جب لہو نکلنے لگا, یا جدہ, یا جدہ. اے رسول خدا, آئیے, تڑپ تلا لاغر
زخمی، پشت زخمی، پیر زخمی، ہاتھ زخمی، ایسے میں زینب نے جلی ہوئی مسند کو بچھایا، بیمار کو بٹھایا کہ میرے لال میرا پرسا لے لو بیٹا۔ اتنا وقت گزر گیا، اپنے بابا کا پرسا، اپنی بہن کا پرسا، اپنے بھائی کا پرسا، سب کا پرسا دیا۔ بیمار نے کہا پھوپھی اماں آپ کو بھائی حسین کا پرسا، بیٹوں کا پرسا، بھتیجی کا پرسا، مولا ہم غلاموں کا پرسا، قریبوں کا پرسا قبول کرنے والا۔ قافلہ چلا، آج ہی کے دن 40 کے دن پہنچا قافلہ کربلا۔ قیامت ہے کربلا۔ زینب نے دور سے دیکھا میرے بھائی کی خبر پر کوئی نہیں ہے، سنسان خبر ہے، کوئی نہیں ہے، آج جاؤ کروڑوں ہے مولا ہمارے ہیں۔ آئی زینب، بہت روئی زینب، تماچے لگائے، رخساروں سے لہو جاری ہو گیا۔ زینب کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، جسم سے سر کو ملانا ہے۔ قریب گئے بیمار، بڑی مشکل سے حسین کے سرانے سے مٹی کو ہٹایا، ہٹاتے گئے۔ ایک ایسا موقع، ایک ایسا نظارہ کیا دیکھا نہیں معلوم، امامے کو پھینکا، تماچے لگانے لگے۔ پھوپھی اماں میں گلے کا کیسے بوسہ لے کر ملا دوں، جسم ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہٹو میرے لال۔ زینب آگے بڑھی، اٹھو حسین، زینب آئی ہے، سکینہ کو لے کر نہ آ سکی۔ اے حسین، تالاروں میں، درباروں میں، گوشت برداریوں میں، اٹھو بھیا۔ آپ کی آواز بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ زینب پہنچی مدینہ، اب مدینہ زینب پہنچی ہے تو اپنے بیمار کے گھر پر رہنے لگی۔ لوگ آ کر وہی پرسا دیتے، زینب گریا کرتی۔ عبداللہ آئے، عبداللہ آپ کے شوہر آ کر بیمار کی خدمت میں تو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو چوم کر کہا مولا شہزادی سے کہیے وہ بھی بیوی کا گھر ہے، وہ آ جائے، گھر بہت سنسان ہے۔ بیمار آئے، آ کے کہا پھوپھی اماں اپنے گھر چلیے۔ پھوپھی اماں کیسے یہ قافلہ عزت سے چلا تھا، زینب جب باہر آئی تھی تو پھر قناتوں کو گھیرا گیا تھا، عباس نے زانو کو طے کیا تھا، علی اکبر نے پردے کو ہٹایا تھا، حسین نے بازو کو تھاما، سوار ہو جاؤ بیٹا۔ لیکن اب جب زینب باہر آئی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ آنکھ سے آنسو بھرے، بیمار نے کہا پھوپھی اماں میں ہوں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں چلو، پھوپھی اماں دروازے تک لائے، زینب کو چھوڑا، واپس آ گئے۔ انجان بی بی قریب 1 سال بعد اپنے گھر میں پہلا قدم رکھا، دائیں جانب نگاہ پڑی، چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے، چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے۔ ایک مرتبہ زینب کئی مسلوں پہ بیٹھ گئی، کہا محمد یہ ماں کیسے جیے گی بیٹا، بیٹا بہت یاد آ رہے ہو، دل میں ہو گھٹتی ہے نا محمد۔ اے زینب آئی سینے خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ آئے، ایک مرتبہ رک گئے عبداللہ، دیکھا ایک ضعیف بی بی بیٹھی ہے، قریب جا کر کہا اے بی بی زینب یہاں نہیں رہتی، یہ بیمار کے گھر پر رہتی ہے، وہاں چلی جاؤ۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ عبداللہ لڑ گئے، عبداللہ زینب یہ کیا حال ہو گیا، بال سفید ہو گئے،
سب سے سنا، میں تم سے سننا چاہتا ہوں زینب، بیان کرو زینب۔ زینب بیٹھ گئی، عبداللہ کھڑے ہیں۔ زینب کہتی جاتی، عبداللہ 3 دن کی بھوک تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے، 3 دن کی پیاس تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، زینب پیچھے ہٹی کہ عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں بہن، ہاں زینب پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ عرب میں مشہور تھا کہ جو جنگ کرتا ہوا مارا جائے اسے بڑا بہادر تصور کرتے تھے، کوئی ایسے ہی اگر مارا جائے تو کچھ نہیں کہتے۔ عبداللہ نے آہستہ سے پوچھا، زینب میرا بھائی حسین جنگ کرتا ہوا مارا گیا یا یوں ہی قتل کر ڈالا گیا؟ زینب بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، کمر کو کسا زینب نے، کیا پوچھ لیا عبداللہ؟ اے عبداللہ کبھی میرے بابا نے ایسی جنگ نہیں کی عبداللہ، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، جوان کے سینے سے نیزے کی علی نکالنے کے بعد، قاسم کی پامال لاش اٹھانے کے بعد، وہ بچے کی لاحت بنانے کے بعد، عبداللہ میں نے جو خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھا ایسی تلوار چلا رہا تھا، علمان کی صدائے، عبداللہ میں دیکھتی رہی، کاش نہ دیکھتی، میرا بھائی درمیان میں، عبداللہ سب نے گھیرے میں دیا، اے عبداللہ کوئی تیر چلا رہا، کوئی پتھر چلا رہا،